بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے جنگ چھیڑنے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ پہلی مرتبہ لاہور کے قریب امرتسر میں جنگی طیارے تعینات۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارتی حکومت نے پاکستان کے ساتھ سرحد سے ملحقہ دیگر تمام ہوائی اڈوں پر بھی جنگی طیارے اور بھارتی ہتھیار پہنچا دیے۔ مزید جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جی ہاں ناظرین، بھارت نے جنگ چھیڑنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پہلی مرتبہ بھارت نے لاہور کے قریب امرتسر میں جنگی طیارے تعینات کر دیے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارتی حکومت نے پاکستان کے ساتھ سرحد سے ملحقہ دیگر تمام ہوائی اڈوں پر بھی جنگی طیارے اور بھارتی ہتھیار پہنچا دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی آرمی چیف اور مودی سرکار کے وزراء مسلسل پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ اب موصول ہونے والی اطلاعات اور بھارتی میڈیا کے دعووں کے مطابق بھارت نے واقعی پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لاہور کے قریب بھارتی شہر امرتسر میں جنگی طیارے تعینات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھارتی بری فوج سرحد علاقوں میں بھارتی ہتھیار بھی پہنچا چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فرانس سے رائفل طیارے کے ملنے کے بعد بھارت کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو چکا ہے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان بھی بھارت کی کسی بھی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاک فوج گزشتہ 2 ماہ سے ہائی الرٹ پر ہے، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت جمعرات کے روز ہونے والے کور کمانڈرز اجلاس کے ذریعے بھی بھارت کو واضح پیغام بھیج دیا گیا ہے۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے بھارت کو پیغام دے دیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پاکستان جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاک فوج ملک کی سلامتی، عزت اور وقار کا تحفظ ہر صورت ممکن بنائے گی۔ جبکہ ناظرین، دوسری جانب جنگی جنون میں مبتلا بھارت مکمل طور پر پاگل ہو گیا ہے۔ پاکستان سے جنگ کے لیے اسرائیلی فوج بھارت پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق تجزیہ کار زید حامد نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اسرائیلی فوج پاکستان کی سرحد سے ملحقہ بھارتی فضائیہ کے اڈوں پر پہنچ گئے ہیں۔ زید حامد کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان پر دہشت گردی کے ممکنہ حملے کا جھوٹ پھیلا کر پس پردہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ بھارت لاہور اور سیالکوٹ کے محاذ کو نشانہ بنا سکتا ہے، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کے دعووں کے مطابق بھارت نے واقعی پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لاہور کے قریب بھارتی شہر امرتسر میں جنگی طیارے تعینات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، جب سے کشمیر میں کرفیو نافذ ہوا ہے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ بھارت کئی بار انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں گولہ باری بھی کر چکا ہے، جبکہ پاکستان کسی صورت بھی جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستان روز اول سے امن کی بات کر رہا ہے، مگر انتہا پسند ہندو اور دہشت گرد تنظیم RSS کا رکن مودی کسی صورت جنگ سے پیچھے ہٹتا دکھائی نہیں دیتا۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل جنگی ہوا باز بھی بھارت کی مدد کے لیے انڈیا آ چکے ہیں اور امرتسر کے ایئرپورٹ پر جنگی بیڑے اتار دیے گئے ہیں۔ تیاریاں تو پاکستان بھی جنگ کی کر چکا ہے، مگر پاکستان کسی صورت پہل نہیں کرنا چاہتا، تاہم اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے کشیدگی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ یہ تنازع دونوں ممالک کے درمیان جوہری جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس تحقیق میں شامل ماہرین نے موجودہ آبادی اور ممکنہ ہدف بننے والے شہری مراکز کو مد نظر رکھ کر تخمینہ لگایا ہے کہ 12 کروڑ
50 لاکھ افراد اس صورت میں ہلاک ہو سکتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں 6 برسوں کے دوران 7.5 سے 8 کروڑ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین، اگر پاک بھارت جوہری جنگ ہوئی تو دنیا بھر میں قہر پیدا ہو جائے گا۔ جبکہ ناظرین، دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، مادر وطن کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں، کسی بھی بھارتی ایڈوینچر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی صدارت میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز سمیت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ شرکائے کانفرنس نے عزم کا احاطہ کیا ہے کہ ملک کی عزت، سلامتی اور وقار کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ بھارتی کمانڈر کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اس پر تو کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج مادر وطن کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے، مادر وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ جبکہ ناظرین، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں اور وہ کشمیر کو ہاتھ سے جاتا دیکھ رہا ہے۔ پاکستان اقتدار کے لحاظ سے دنیا کا لیڈر ہے، قوم کو عمران خان جیسی مخلص قیادت میسر آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ جس خوش اسلوبی کے ساتھ لڑا، اس سے دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ہندوستان اپنی تاریخ اور اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تقریر میں 2 باتوں کا عندیہ دیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ کبھی نہ کبھی تو اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کشمیر میں کرفیو اٹھے گا تو وہاں بغاوت ہوگی اور وہاں آزادی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے حالات کی خرابی کے باوجود قوم کو ساتھ ملایا، اب عمران خان بھی ایسا ہی کریں گے، کیونکہ لیڈروں کے ساتھ قومیں خود بخود ہی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کشمیر ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا کہ مودی کے پاس کوئی دلائل نہیں، پاکستان کی جیت قریب آ چکی ہے، مودی کی بات ختم ہو چکی ہے، اب اسے کشمیریوں پر ظلم کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو غصہ ہے کہ مسلمانوں نے ان پر حکمرانی کیوں کی۔ افغانستان میں ہونے کے باوجود بھارت امن کے لیے کردار ادا نہیں کر پایا۔ انہوں نے کہا کہ جس تکلیف سے بھارتی مسلمان گزر رہے ہیں وہ ایسے نہیں رہ سکتے۔ امریکہ اور چائنا کی تجارتی جنگ چل رہی ہے اور عمران خان نے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانستان میں جنگ سے مسائل حل کروں گا، لیکن عمران خان نے کہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ جبکہ ناظرین، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم آخری سانس تک لڑیں گے، آخری گولی تک لڑیں گے، لیکن ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے۔ کشمیر ہماری شہرگ ہے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، مادر وطن کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں، کسی بھی بھارتی ایڈوینچر کا منہ توڑ جواب دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کو حاصل کر کے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اس خبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔